بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جناب محترم اسپیکر صاحب، میں اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ، محترم شوکت ترین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی مشکل حالات میں انہوں نے جو بجٹ بنایا ہے اور قوم کو پیش کیا ہے۔ بجٹ سے پہلے لوگوں کے بہت زیادہ خدشات تھے، کیونکہ دنیا کے اکنامکلی جو حالات ہیں اور پاکستان اس وقت جو حالات جنگ میں ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس بار جو بجٹ آئے گا یہ بہت سخت بجٹ ہوگا اور اس بجٹ کے بعد بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات ہوگی، لیکن اللہ کی فضل سے آپ جو یہ بجٹ سامنے آیا ہے تو اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ موجودہ بجٹ پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ ہر ایک جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ بجٹ ہو، ملک میں امن و امان کی صورتحال ہو یا کوئی اور قومی ایشو ہو، اگر حکومت اس میں غلطی کرے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ تنقید کرے، لیکن تنقید کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس طریقے کے اندر لوگ تنقید کرتے ہیں۔ سابقہ ادوار میں جس طرح کی تنقید برائے تنقید کا سیاست ہوا ہے، اس تنقید برائے تنقید کی سیاست کی وجہ سے اس ملک کا جو حشر ہوا ہے اور آج کل اس قوم جو حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس کا ہم سب کو بخوبی اندازہ ہے۔ مجھے بجٹ کے دن ایک دن بعد جو اپوزیشن لیڈر نے تقریر کیا، مجھے اس پہ بہت زیادہ افسوس ہوا۔ بے شک ان کا حق بنتا ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن ان کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ بجٹ کو پڑھ کر بجٹ پہ تنقید کرے اور اس کو وہ پوائنٹ سامنے لائے کہ اس میں اگر اچائی ہے تو اس میں کن چیزوں میں اچائی ہے اور اگر اس میں برائی ہے تو کن چیزوں میں برائی ہے۔ یہ طریقہ اپنانا کہ ہر ایک موضوع پہ آپ آ کے صرف ہمارا جو کو چیئرمین ہے، جو صدر پاکستان ہے، اس پہ آپ جائز اور ناجائز تنقید کریں، یہ تنقید کا جو طریقہ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے فائدے میں نہیں ہے۔ زبان ہماری منہ میں بھی ہے، آپ بار بار ہماری محترمہ کی شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ بار بار پیپلز پارٹی کی آپ بے شک تنقید کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حکومت ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت نہیں، ایک قومی جمہوری حکومت ہے جس کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے، ان کو وہ لوگ ہمارے ساتھ اس حکومت میں شامل ہیں۔ آپ اس پہ تنقید کریں، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ہماری پارٹی کے اندرونی معاملات میں، آپ ہمارے پارٹی کے اندرونی پالیسیوں پہ آپ تنقید کریں۔ تنقید ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی ساری دنیا جو کہہ رہے ہیں، جو اسلامی ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماپی ناپے پہ انگوٹھا لگایا ہے، آپ مان لیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے کہا نہیں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو قوم کا لیڈر ہو، جو اس ملک کا لیڈر ہو، اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اس میں اتنا جرأت ہونا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی پکڑے تو وہ تختدار پہ آ کر پھر بھی خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا قوم کا لیڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 مہینے کے لیے جیل میں جائے اور 2 بھائی آپس میں ملے اور وہ آپس میں روئیں۔ اس طرح کا قوم کا لیڈر نہیں چاہیے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ جاوید ہاشمی کو لائے، ان کو اس پارٹی کا اور اس مسلم لیگ کا لیڈر بنائے، کیونکہ انہوں نے جرأت سے مقابلہ کیا ہے ڈکٹیٹر کا، انہوں نے کبھی معافی نامہ نہیں مانگا ہے۔ اور آپ لوگ جو ہمارے آپس میں منہ سے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور شکر کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے بجٹ لایا، آپ بے شک تنقید کریں،
اگر اس میں کوئی خامی ہے تو آپ اس ملک کے وسائل کو دیکھیں کہ اس ملک میں کتنے وسائل ہیں. اس ملک کے وسائل کے اندر ہم عوام کو جو سہولت دے سکتے ہیں آپ اس کی نشاندہی کریں. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگوں نے تنقید کیا, ہم نے کاربن ٹیکس جو تھا وہ واپس لیا. لیکن یہ تو کوئی تنقید نہیں کہ آپ کہیں کہ پورا سبسڈی آپ جو ہے نا واپس نہیں لی. آپ ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ ہم پوچھتے ہیں کیا کوئی حکومت اپنی خوشی اور مرضی سے جا کر ان لوگوں سے قرضے لیتے ہیں؟ کیا خوشی سے اور اپنے مرضی سے جا کر کسی سے بھیک مانگتے ہیں؟ ہمارا تو بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہمیں ملک ملا یہ پاکستان کا حکومت, ہمیں ایک لٹا پٹا پاکستان ورثے میں ملا ہے اور ہمیں اس کو جوڑ رہے ہیں. جس حالات میں مجھے یہ ملک ہمیں ملا, اس وقت اس ملک میں نہ پیسہ تھا, امن و امان کی جو حالات تھی, بجلی کے جو حالات تھی. ہم نے تو آپ لوگوں کو بھی دعوت دیا تھا کہ ہاؤ مل کے یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم اکٹھے اس ملک کو بنا رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے جو مسائل کا یہ انبار دیکھا, آپ لوگوں نے جو اس ملک کا جو حالات دیکھا, آپ لوگ بھاگ گئے. ورنہ یہ منسٹری ہم نے آپ لوگوں کو دیا تھا کہ آپ لوگ بہتر چلا سکتے تو آؤ چلائے. آپ لوگوں نے اپنے گراف بڑھانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئے. تو ہم سب سے ہمدردانہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را تنقید آپ لوگوں کا حق ہے, بے شک آپ لوگ تنقید کریں, لیکن ان بے جا تنقیدوں کی وجہ سے یہ ظاہر پہ جو دوستی کرتے ہیں, اندر سے جو جڑلے کاٹتے ہیں, اس حالات کی وجہ سے اس ملک کو اس حد تک پہنچا ہے. اور آپ لوگوں کا وہ دوستی بھی ہم نے دیکھا تھا. پہلے دورہ ادوار میں ہم نے محترم لغاری صاحب کو دیکھا تھا جو محترمہ کو یہ لوگ برا بلا کہتے تھے اور اس کے بارے میں کہتے تھے کہ جی یہ تو نمازی ہیں, یہ تو پشتون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, اور اس کو تو ہم سب کچھ مانتے ہیں. ہم صرف محترمہ بینظیر کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے. لیکن پھر جب وہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ گیا, پھر اس کا حشر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے اس کا کیا حشر کیا. وہ آج کل پیپلز پارٹی کا جو دور دیکھتا ہے وہ بیچارہ ادھر نہیں آتا ہے. اس کا ایک بیٹا ہے وہ حواس پاختہ ہو گیا ہے, میڈیا پہ بھی لوگوں کو گالی دیتے ہیں. اور جس دن یہاں پہ صدر صاحب سپیچ کر رہا تھا وہ حواس پاختہ ہو کے سب کو گالیاں دے رہا تھا. تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جناب محترم اسپیکر, میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, قبائلی عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہے, کیونکہ اگر قبائل میں کبھی ترقی ہوئی ہے تو یا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی ہے یا محترم بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی ہے, اور اس موجودہ وقت میں بھی ہمارے قبائلی عوام کی توقعات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے. میرا درخواست ہے, ہم مشکور ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی یہ موجودہ حکومت میں بجٹ میں قبائلی عوام کا جو 8.6 بلین تھا اس کو بڑھا کر 12.8 بلین کیا. لیکن جناب محترم اسپیکر, ہمارا پورا سٹرکچر تباہ ہوا ہے. ہمارا علاقے میں نہ اسکول ہے, نہ کالجیں ہے, نہ سڑکیں ہے, نہ پل ہے. ہمارا توقعات ہے قبائلی عوام کا. میرا حکومت سے درخواست یہ ہے, دو باتوں کا قبائلی عوام کے لیے میں درخواست کرتا ہوں. پہلا یہ کہ جس طرح کے ہمارا فنڈ جو ہے یہ کانا کے برابر لایا جائے. کانا کا 16 بلین تھا, ابھی 16 بلین سے بڑھا کر 25.8 بلین کیا. تو ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے قبائلی عوام کا اس کو بڑھا کر ان کے برابر لایا جائے. دوسرا جی ہمارا درخواست یہ ہے کہ NFCA وارڈ میں سرحد کا نمائندہ ہے, بلوچستان کا نمائندہ ہے, پنجاب کا نمائندہ ہے, قبائلی عوام کا وہاں پہ کوئی نمائندہ نہیں. تو اس بار میرا حکومت سے درخواست یہ ہے کہ خدا را قبائلی عوام کا کوئی نمائندہ کو بٹھا کے, تاکہ قبائلی عوام جو احساسی محرومی کے شکار ہے اس کی یہ احساسی محرومی کم ہو جائے. بہت شکریہ, تھینک یو, مہربانی. مہربانی. چودھری نذیر احمد جٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.